کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو. وہ جو بحث اٹھی تھی تحویل قبلہ کی اور یہ درست تھا غلط تھا، پہلا قبلہ صحیح تھا، نمازیں ضائع ہو گئیں، اس سارے تناظر میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ تم نے سمجھا ہے کہ یہ ظاہر جو ہے عمل کا کل نیکی یہی ہے. یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یہ تو ظاہر ہے، چھلکا ہے. جو اصل گودا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل میں نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. یعنی یہ نیکی جو ہے یہ کوئی ایک عمل کا نام نہیں ہے، یہ ایک انسانی کردار ہے جس کی جڑ بنیاد ایمان ہے، محکم ایمان، اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، رسالت پر بھی. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ایمان کے بعد دوسری چیز آئی عمل. اور عمل میں نیکی کے معاملے میں سب سے مقدم کیا ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے، دے اپنا مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں اور محتاجوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں. نیک شخص وہ ہے جس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود پگھل جاتا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. بے چین ہو جانا کسی کو پریشانی میں تکلیف میں دیکھ کر، اپنا مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کر سکنا، اس کی مدد کرنا. اور ان میں کون ہے؟ رشتہ داروں کی مدد ہو، اور جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، سائلین ہیں، گردنوں کے چھڑانے میں، مسافر ہیں، ان تمام مدوں میں وہ خرچ کرتا ہو جس میں انسانی ہمدردی ہے. یہ ہے نیکی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نمبر 3 یہ نہیں کہ نماز روزہ جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، ارکان اسلام کا پابند ہو، جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور سیرت اور کردار، کریکٹر کے اعتبار سے بھی وہ پورے معیار پر اترتا ہو، معیار پر پورا، کہ اپنے عہد کو پورا کرے. جب کوئی وعدہ کرے، جب کوئی عہد کرے تو ایفائے عہد کرے، پورا کرے اپنے وعدے کو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جسمانی تکلیف میں، اور لڑائی کے موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. یہ ایک کریکٹر ہے، عہد کا پورا کرنا. اور پھر اس حق کے لیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا، وہ دین کی گواہی دینی ہے، شہادت حق، حق کا علم بردار بننا ہے. اس راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کریں، فقر و فاقہ آئے برداشت کریں، جسمانی اذیت پہنچے اس کو جھیلیں، اور جنگ کے موقع پر استقامت کا مظاہرہ کریں. یہ کردار ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ نیک آدمی ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واقعتاً نیک ہیں. واولئک هم المتقون، اور حقیقت کے اعتبار سے متقی بھی یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اہل ایمان تم پر مقتولوں کا قصاص دینا فرض ٹھہرایا گیا ہے، اس میں برابری کا معاملہ کرنا. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کی جگہ آزاد، غلام کی جگہ غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کی جگہ عورت. عربوں میں اصل میں جو جاہلانہ ان کے قوانین تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر اونچے گھرانے کا کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، اور قتل کرنے والا جو ہے وہ کسی کمتر گھرانے کا ہے، تو صرف قاتل کی جان نہیں لی جاتی، بلکہ اس قاتل کے قبیلے میں سے کسی معزز شخص کی جان لی جائے گی، یا ایک کی جگہ دو کی جان لی جائے گی. یہ عجیب ان کے قانون تھا. اگر غلام قاتل ہے اور مقتول جو ہے وہ کوئی آزاد تھا، تو اس غلام کی بجائے پھر وہاں سے کوئی آزاد اس قبیلے کا جو ہے لے کر اس کی جگہ اس کی جان لی جا رہی، ناحق، بے گناہ. تو یہ جو عجیب ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. اور بڑے قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ چھوٹے قبیلے کے 3 کے برابر ہے، وہاں ایک قتل ہوا ہے تو اس کی جگہ یہاں 3 قتل کیے جائیں گے. یہ سارا جو جاہلانہ نظام وہاں پر تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب غلط ہے. قصاص برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر قتل کرنے والا وہ آزاد تھا، حر تھا، تو وہی قتل کیا جائے گا. جو قاتل ہے اسی کی جان لی جائے گی، اس کے بدلے کوئی 2 آدمی نہیں مارے جائیں گے، یا کسی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا.
والعبد بالعبد، اور غلام اگر قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت نے اگر قتل کیا ہے تو اسی عورت کو وہ سزا ملے گی۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، اور جسے مقتول کے ورثاء اگر کسی معاملے میں رعایت دے دیں قاتل کو، یہ ان کو اختیار حاصل ہے، فاتباع بالمعروف، تو پھر پیروی کرنی چاہیے اس کی معروف طریقے پر، جو رعایت بھی انہوں نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جان ہی لی جائے قاتل کی، مقتول کے ورثاء فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جان لینی ہے یا خون بہا قبول کرنا ہے، کوئی معاوضہ لے لینا ہے چھوڑ دینا ہے، یا ویسے ہی جان بخشی کر دینی ہے۔ جو بھی وہ رعایت دیتے ہوں اس رعایت کو امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اگر انہوں نے کوئی معاوضہ طلب کیا ہے، خوب بہا مانگا ہے، تو اس کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے پر۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ایک قسم کی آسانی ہے، تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور یہ جو قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے اب دیا ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، معاشرے کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو اگر تم سمجھتے ہو تو اسی میں زندگی ہے، حیات ہے، یہی بہتر ہے تاکہ تم بچو، افراط و تفریط سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ کچھ قوانین آ رہے ہیں شریعت کے، احکام، قصاص کا حکم آیا، اس کا قانون بیان ہوا، اب یہاں پر وصیت کا ایک قانون جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے آدھم کے، ان ترک خیرا، اگر اس نے کوئی خیر، کوئی مال چھوڑا ہے، کوئی جائیداد چھوڑی ہے، الوصیہ، تو فرض کیا گیا اس پر کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر، عدل و انصاف کے ساتھ۔ حقا علی المتقین، اور یہ جو حکم ہے اللہ کا یہ لازم ہے، ذمہ ہے متقین کے، پرہیزگاروں کے۔ یہ اصل میں ابتدائی حکم تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ جو میراث ہے، جائیداد ہے، وہ کوئی ایک ہی فرد وارثوں میں سے کوئی سمیٹ کر بیٹھ جائے، بلکہ جو شخص بھی ہے مرنے والا ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے۔ بعد میں پھر جو ہے پورا میراث کا قانون سورہ نساء میں، اس کی دوسرا رکوع ہے اس کے اندر آ گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، والدین کا کتنا ہے، اولاد کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے۔ وہ پورا قانون جو ہے چونکہ تفصیل سے بعد میں آ گیا، لہٰذا یہ فرضیت پھر ساقط ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ بقیہ حق جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وارثوں کا، اور اللہ کے اپنے اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ مال تقسیم ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں 1/3 کی حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اور جن لوگوں کا حق شریعت نے نہیں رکھا ان میں سے ان کے علاوہ بھی کسی کو وہ مال وصیت میں دے سکتا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو کوئی اس وصیت کو بدل دے اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ اسی پر ہے کہ جس نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ یعنی کسی وصیت کو بدلنا یہ ایک گناہ کی بات ہے، ناجائز بات ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، تو جس کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی جانبداری سے کام لیا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے، فاصلح بینہم، اور وہ پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، جو بھی وارثین ہیں ان کے درمیان صلح کرا دے کہ وصیت میں جانبداری کر گیا مرنے والا، اس سے تو غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کی تلافی ہو سکتی ہے اگر تم لوگ جو وارثین ہیں وہ باہم مل کر کسی ایک سیٹلمنٹ جو ہے تمہاری ہو جائے کسی معاملے پر صلح و صفائی کے ساتھ۔ کوئی شخص اگر ان میں صلح صفائی کروا دے فلا اسم علیہ، تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس ذریعے سے اگر وصیت میں کوئی تبدیلی ہو ایک نیک نیتی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور باہم رضامندی کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اب یہ 23واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ پورے کا پورا